بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ درود و سلام اللہ کے آخری نبی کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے آپ کی، میری، پوری امت مسلمہ کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی کو یقین ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی حال میں بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی، چاہے انسان اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائے یا نہ لائے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا نیک اور فرمانبردار ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنگلوں میں یا سمندروں میں بھی تنہا چھوڑ دے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کریں گے جو ایک ولی اللہ کے گرد گھومتا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدنا ابراہیم ادہم علیہ رحمہ کا آپ سے ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادہم اور ان کے چند ساتھی سمندر کے قریب ایک وادی کی طرف گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے چل رہے تھے کہ راستے میں ایک پہاڑ آیا۔ ان لوگوں نے وہاں کچھ دیر قیام کیا اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا جس میں باکثرت خشک درخت اور خشک جھاڑیاں تھیں۔ شام قریب تھی، سردیوں کا موسم تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم ادہم کے دوستوں نے ان سے کہا کہ حضور، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج رات ہم ساحل سمندر پر گزار لیتے ہیں۔ یہاں قریب ہی جنگل ہے جہاں بہت خشک لکڑیاں ہیں۔ ہم لکڑیاں جمع کر کے آگ روشن کر لیں گے، اس طرح ہم سردی اور درندوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آپ علیہ رحمہ نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ چنانچہ ان میں سے چند لوگ جنگل کی طرف چلے گئے اور خشک لکڑیاں جمع کرنے لگے، اور ایک شخص کو کہا کہ آپ جائیں اور قریب ہی قلعے سے آگ لے کر آئیں۔ جب وہ شخص آگ لے کر آیا تو ان لوگوں نے جمع شدہ لکڑیوں کو آگ لگا دی اور سب آگ کے ارد گرد بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اچانک ان میں سے ایک شخص نے کہا، دیکھو ان لکڑیوں سے کیسے انگارے بن رہے ہیں۔ اے کاش ہمارے پاس گوشت ہوتا تو ہم اسے ان انگاروں پر بھون لیتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ادہم نے اس کی یہ بات سنی اور فرمانے لگے، ہمارا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں اس جنگل میں بھی تازہ گوشت کھلائے۔ ابھی آپ علیہ رحمہ یہ بات فرما رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے شیر نمودار ہوا جو ایک ہرن کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ہرن کا رخ ان لوگوں کی طرف تھا۔ جب ہرن ان لوگوں سے کچھ فاصلے پر رہ گیا تو شیر نے اس ہرن پر چھلانگ لگا دی اور اس کی گردن پر شدید حملہ کیا جس سے وہ تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم ادہم اٹھے اور اس ہرن کی طرف لپکے۔ آپ علیہ رحمہ کو آتے دیکھ کر شیر ہرن کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ آپ علیہ رحمہ نے فرمایا، یہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس ہرن کو ذبح کیا اور اس کا گوشت انگاروں پر بھون بھون کر کھانے لگے۔ شیر دور بیٹھا یہ دیکھتا رہا۔ ناظرین گرامی، سچ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ سمندروں میں ہو، چاہے وہ جنگلوں میں ہو، چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ انسان ہی ہے جو انسان کو مایوس کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے وعدوں سے کبھی انکار نہیں کرتا، جو اپنے وعدوں سے کبھی نہیں مکرتا۔